قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے، اس کے نصاب کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں آصف صاحب کشمیر سے۔ جناب آصف صاحب، قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں دیکھی جائیں گی، 5۔ یہ خوب اچھی طرح دماغ میں ایک منٹ بٹھا یہیں پہ لیں۔ رک دیں زید بھائی، یہیں پر رک دیں۔ قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں دیکھی جائیں گی، مطلب یہ بات کس نے بتائی ہے؟ قربانی کے نصاب آگے مفتی صاحب جو بھی گفتگو کریں گے اس کی کوئی بنیاد نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ صحابہ کے اقوال میں۔ قربانی کا نصاب ہی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اب آگے جو مفتی صاحب بتا رہے ہیں وہ اصل میں زکوٰۃ کا نصاب ہے، نہ کہ قربانی کا نصاب ہے۔ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نصاب بیان کیا ہے، اور جب زکوٰۃ کا نصاب بیان کیا گیا تو اس وقت یہ بات بتا دی گئی کہ یہ جو نصاب ہے یہ ایک خاص عبادت کے لیے ہے جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو اگر ایک آدمی کے پاس اس نصاب تک کے مال پہنچ گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چیز واجب کی ہے، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ جب ایک بندہ نصاب تک پہنچنے کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو جو ذمہ داری اس نصاب تک پہنچنے کے بعد اس پر واجب ہوئی تھی مال کے، وہ ذمہ داری اس کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ تو یہ قربانی کا نصاب ہی فی نفسی ہی ایک عجیب سی اصطلاح ہے جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ ہی سلف کے اقوال میں۔ جی شیخ، جی زید بھائی۔ اور یہ 5 چیزیں کس دن دیکھی جائیں گی؟ بقرعید کی صبح صادق، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب، یعنی یہ جو 3 دن ہے نا قربانی کے، 10 11 12، ان 3 دنوں میں کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے یہاں پر قربانی پر خوب سمجھ لیں۔ سونا ہو کسی کے پاس، یا چاندی ہو، یا مال تجارت ہو۔ تجارتی مال کا مطلب وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، کوئی پراپرٹی ہے بیچنے کے لیے خریدی، دکاندار کا جو جتنا سامان دکان میں پڑا ہوتا ہے سب بیچنے کے لیے خریدا ہوتا ہے۔ کوئی کپڑا آپ نے خریدا تھا، خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی، تو یہ تجارتی مال کہلاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے نقد رقم، کیش، یعنی جو بھی آپ کے پاس بینک میں یا جیب میں جو کیش اماؤنٹ پڑا ہوتا ہے، یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان میں بہت تفصیل ہے، آسان اس کی ایک جو ہم اگر ضبط کر سکتے ہیں تو وہ چیز جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہو، گھریلو چیزوں میں وہ چیزیں جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہو، جیسے کپڑے کوئی یا برتن ہے، ڈنر سیٹ ہے، پورے سال استعمال نہیں آتا۔ اسی طرح کوئی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے جو نہ کرائے پر دی ہے آپ نے اور نہ آپ اس میں رہتے ہیں، وہ پراپرٹی بھی ضرورت سے زائد میں داخل ہے۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں، کسی کے پاس یہ 5 چیزیں، ان کی جو ویلیو لگائی جائے گی تو ان 5 چیزوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے۔ 52.5 تولہ چاندی آج کل 65-70 ہزار کے لگ بھگ ہے، نیٹ پہ سرچ کر لیے گا۔ تو کسی کے پاس یہ 5 چیزیں، یا 5 میں سے 4 چیزیں، یا 4 میں سے 3 چیزیں، یا 3 میں سے 2 چیزیں، یا کوئی ایک چیز 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اور یہ بقرعید کی صبح صادق سے لے کر ذی الحجہ کی 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے تک رہتی ہے اس کے پاس، تو ایسے شخص پر، یعنی بقرعید کی صبح صادق کے وقت اس کے پاس یہ نصاب موجود تھا، اور یہ 13 تاریخ کی ذی الحجہ تک اس کے پاس یہ نصاب موجود رہتا ہے، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ 13 تاریخ نہیں، 12 تاریخ، 10 11 12 3 دن، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر قربانی واجب ہے، بشرطے کہ یہ جو 5 چیزیں یا 4 یا 3 یا 2 چیزیں۔ بس کافی اتنا بنیادی آپ یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے قربانی کے واجب ہونے، بلکہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے جو نصاب بیان کیا ہے، اس میں نہ قرآن کی کوئی آیت و ذکر کر رہے ہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ذکر کر رہے ہیں، نہ کسی صحابی کا قول ذکر کر رہے ہیں۔ یہ محض قیاس آرائی ہے، یہ محض ظن و تخمین ہے، اور عبادت ہے قربانی۔ تو اللہ رب العالمین کے بندوں پر کسی بھی طرح کی عبادت کو واجب قرار دینے کی دلیل یا تو قرآن سے دینی پڑے گی یا تو حدیث سے دینی پڑے گی۔ پھر واجب ہونے کے بعد اس وجوب کا جو نصاب بیان کر رہے ہیں، اس وجوب کا نصاب بھی یا تو قرآن سے بیان کرنے کا یا تو حدیث سے بیان کرنا پڑے گا۔ یہ جو احناف کا مسئلہ ہے جس کو مفتی طارق مسعود صاحب بیان کر رہے ہیں، یہ مسئلہ، اس مسئلے میں احناف جو ہے وہ تنہا ہے، یعنی سرے سے جو اہل علم ہے احناف کے علاوہ امت کے،
وہ قربانی کو واجب ہی نہیں مانتے ہیں تو وجوب کا نصاب بیان کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ایک تو قربانی کو واجب ماننا یہ قرآن و سنت کے دلائل کے خلاف ہے، پھر اس کے وجوب کے لیے نصاب طے کرنا یہ تو بالکل ہی قطعی جو ہے نا وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور زکوٰۃ کے نصاب کو قربانی کا نصاب بتانا یہ بالکل ہی غیر اصولی بات ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جن بھی حدیثوں میں قرآن کی آیتوں میں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے وہاں بندے پر زکوٰۃ کا مال نصاب تک پہنچ جانے کے بعد ایک ہی چیز واجب ہوتی ہے، اور وہ کیا واجب ہوتا ہے؟ وہ واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ایک متعین مقدار میں زکوٰۃ نکال دے۔ اگر ایک آدمی اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس پر کچھ بھی واجب نہیں بچتا، کیونکہ وہ زکوٰۃ شیخ ابھی خود ہی بیان کر رہے ہیں نا، یہ جتنے بھی انہوں نے بیان کیے کیا یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے؟ اگر زکوٰۃ کا نصاب مکمل ہو جانے کے بعد بندے کو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد قربانی کرنا بھی واجب ہوتا تو یہ کون بتاتا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بتاتا، پر نہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بھائی مال زکوٰۃ نصاب تک پہنچ جانے کے بعد تم پر یہ چیز واجب ہوتی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے علاوہ سال میں ایک مرتبہ قربانی بھی کرو، تو یہ قرآن میں بیان ہوتا یا حدیث میں بیان ہوتا، لیکن قرآن و حدیث میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب پورا ہونے کے بعد بندے کو قربانی بھی الگ سے کرنی پڑے گی، محض زکوٰۃ کا مال نکال دینا اس کی طرف سے کافی نہیں ہوگا۔ تو یہ صرف ظن ہے، تخمین ہے، قیاس ہے، انہوں نے اپنا دماغ لگایا ہے، نص کے مقابلے میں اپنی باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات تو یہی میری طرف سے کہ بھائی یہ اگر اچھا اب صرف زکوٰۃ ہی کا مسئلہ نہیں ہے، قربانی ہی کا مسئلہ آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے مسائل کتنی تفصیل سے بیان کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عیب بیان کیا جس عیب کی وجہ سے بندے کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کر کے دکھایا، نہ صرف یہ کہ قربانی کی شرطوں کا بیان آیا ہے بلکہ قربانی کی چھوٹی چھوٹی مستحبات کا بیان آ گیا ہے، قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کا بھی بیان آ گیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی تفصیلات قربانی کی موجود ہے۔ آپ سوچیں جس نبی نے قربانی کے سنن و آداب سے متعلق شرائط تو اپنی جگہ پر بیان ہی کیے، سنن و آداب بھی بیان کر دیے کہ قربانی کرنے کا سنت کا طریقہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، کیا وہ نبی اتنی بڑی بات چھوڑ سکتے ہیں کہ قربانی کے واجب ہونے کی کچھ شرطیں تھیں اور وہ حدیثوں میں بیان نہیں ہوئی ہیں؟ جس نبی نے قربانی کے چھوٹے چھوٹے آداب بیان کر دیے ہوں اس نبی نے آخر قربانی کے واجب ہونے کی شرطیں بیان نہیں کی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر زکوٰۃ کا مال نصاب تک پہنچ جانے سے قربانی بھی واجب ہوتی ہے تو یہ بیان کرنے کا سب سے پہلے حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور صحابہ کرام سے بیان کرتے کہ جو تم میں سے جن لوگوں کا مال نصاب تک پہنچا ہوا ہے ان پر لازم ہے کہ وہ قربانی کریں، پر قرآن و حدیث میں تو اس کا کوئی بیان نہیں ہے، وہ بیان ہوتا تو یہ جناب کرتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی باتیں کہے جا رہے ہیں کہیں پر بھی نہ کوئی قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں۔ تو قربانی ایک الگ عبادت ہے اور زکوٰۃ ایک الگ عبادت ہے، دونوں کو ملانا اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے، اس کی کوئی دلیل نہ قرآن میں موجود ہے نہ سنت میں موجود ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ جس کا نصاب جس پر واجب، جس کے پاس زکوٰۃ کا مال نصاب تک پہنچا ہو، مال اتنا پہنچا ہو کہ زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچنا ہو، اس پر قربانی واجب کرنے کے لیے دلیل چاہیے، جو احناف کے پاس نہیں ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ بھائی قربانی کے زکوٰۃ کے نصاب کو قربانی کے لیے طے کرنا تو ایک آگے کی بات ہو گئی، فی نفسی ہی قربانی کا واجب ہونا بھی قرآن و سنت کی دلیلوں سے ثابت نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ کا نصاب قربانی کے وجوب کے لیے طے کرنا تو ایک بڑی بات ہو گئی، فی نفسی قربانی واجب ہے کہ نہیں واجب ہے، تو قرآن و سنت کی دلیلیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو یہی بات سمجھ میں آتی ہے قربانی کے وجوب کی بھی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی کہ قربانی واجب ہے۔ صحیح قول یہی ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ کسی بھی عبادت کو واجب قرار دینے کے لیے جو دلیلیں چاہیے وہ دلیلیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، قربانی ہمارے دین میں مشروع ہے، ایک مستحب عبادت ہے، قرآن سے اس کی فضیلت ثابت ہے، ہم اس کی مشروعیت یا فضیلت کا انکار نہیں کر رہے، پر قربانی کے وجوب کے لیے جو دلیل چاہیے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہو یا نہ کرنے والے کے لیے وعید کی ہو، کسی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ بات نہیں ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا مطلق حکم دیا ہو جس سے وجوب ثابت ہو جائے، یا قربانی نہ کرنے والے پر کوئی وعید سنائی ہو جس سے وجوب ثابت ہو جائے۔
جو ایک دو حدیثیں اس بارے میں سنائی جاتی ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنائی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی نہ کرے وہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ کا اپنا قول ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے وجوب کی کوئی دلیل ہی نہیں ملتی، نہ قرآن سے نہ حدیث سے. اس لیے عام جو صحابہ کرام تھے ان سے بکثرت یہ بات مروی ہے کہ وہ قربانی کو واجب نہیں مانتے تھے، وہ اس کو مستحب سمجھتے تھے. مثلا جیسے دیکھیے طبرانی اور بحقی وغیرہ کی روایت ہے، حضرت ابو صریحہ غفاری، حضرت حذیفہ ابن اسید بہت مشہور صحابی ہیں. حضرت ابو صریحہ غفاری کہتے ہیں کہ لقد رأیت ابا بکر و عمر، میں نے دیکھا ابو بکر کو اور عمر کو رضی اللہ عنہما، وما یزحیان عن اہلہما خشیۃ ان یستن بہما، کہ وہ قربانی نہیں کرتے تھے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر قربانی نہیں کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ لوگ اس میں ان کی اقتداء نہ کرنے لگیں. یعنی بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ کہیں ایس کو لوگ واجب نہ سمجھ لیں، اس لیے وہ قربانی نہیں کرتے تھے. حضرت ابو صریحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ایک اس حدیث کی ایک جگہ پر الفاظ ہے کراہیت ان یقتدی بہما، اس ڈر سے کہ کہیں لوگ اس معاملے میں ان کی اقتداء نہ کرنے لگیں، یعنی ان کو واجب نہ سمجھ لیں. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر قربانی نہیں کرتے تھے. حضرت امام شافعی نے اور ابن عبد البر وغیرہ نے فرمایا کہ کیونکہ ان کا ایک خاص مقام تھا امت میں، تو ان کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں بھی کرنا ٹھیک تھی جو دوسرے لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. عمومی طور پہ مسلمان کو قربانی کرنا چاہیے، لیکن کہیں اس قربانی کو لوگ واجب نہ سمجھ لے. یہ وجوب کا وہم لوگوں کے ذہن سے ختم کرنے کے لیے حضرت ابوبکر و عمر قربانی نہیں کرتے تھے. ہمارے احباب بہت سارے مسائل میں، جو ہمارے حنفی احباب ہیں، وہ بہت سارے مسائل میں حضرت عمر کو، خاص طور پہ جب 3 طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو بار بار حضرت عمر کی دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں. یہاں پہ تو حضرت ابوبکر حضرت عمر دونوں سے اس بات کا ثبوت مل رہا ہے کہ وہ قربانی نہیں کرتے تھے، اس لیے صرف تاکہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں، یعنی وہ قربانی کے وجوب کے قائل نہیں تھے. تو 3 طلاق میں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنی بڑی دلیل بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، یہاں پر تو حضرت ابوبکر کے ساتھ حضرت عمر بھی موجود ہے، اور دونوں کے دونوں کا قول کیا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے. اور اکیلے صرف ان کا قول نہیں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی نے پوچھا قربانی کے بارے میں، اواجبۃ ہی، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ ابن عمر سے ایک آدمی نے پوچھا کہ قربانی کرنا واجب ہے، تو انہوں نے کہا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے. انہوں نے نہیں کہا کہ واجب ہے. پھر اس آدمی نے دہرایا کہ قربانی واجب ہے کہ نہیں واجب ہے، تو انہوں نے کہا تم کو سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں، یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ ایک روایت میں، بحقی کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا انہا لیس بحتم لیکنہ اجر و خیر، کہ یہ چیز واجب نہیں ہے، اس میں اجر ہے، خیر ہے، کرنا ثواب کا کام ہے، اللہ کے رسول نے کیا، مسلمانوں نے کیا، لیکن یہ واجب نہیں ہے. یہ کس کا قول ہے؟ حضرت ابن عمر کا قول ہے. اس حدیث کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ وہ ایک تعلیق اپنی لگاتے ہوئے کہتے ہیں والعمل علی ھذا عند اہل العلم ان الاضحیۃ لیست بواجبہ، کہ اس پر اہل علم کا عمل رہا ہے کہ جو قربانی ہے وہ واجب نہیں ہے، لیکنہا سنت من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ اللہ کے رسول کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، یستحب ان یعمل بہا، اور مستحب ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. ہم اس کی مشروعیت کا، اس کی فضیلت کا، اس کے استحباب کا انکار نہیں کر رہے، لیکن وہ واجب نہیں ہے. جیسے عقیقہ واجب نہیں، ویسے قربانی واجب نہیں ہے. کسی عبادت کو واجب قرار دینا یہ جو ہے نا وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے. اللہ اس کے رسول نے کیونکہ اس کو واجب نہیں قرار دیا، اس لیے صحابہ اس کو واجب نہیں سمجھتے تھے. ابو بکر کا قول ہو گیا، حضرت عمر کا قول ہو گیا، ابن عمر کا قول ہو گیا، اور ایک جلیل صحابی، جلیل القدر صحابی حضرت ابن عباس ہیں. اکرمہ جو ابن عباس کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں قال اکرمہ فرماتے ہیں، یہ بحقی کی روایت ہے، معروف سنن الاثار میں بھی روایت مروی ہے، کہتے ہیں کان ابن عباس یبعثونی یوم الاضحیٰ بدرہمین، کہ ابن عباس جو ہے نا وہ قربانی کے دن مجھے 2 درہم دے کر کے بھیجتے، اشتری لہو لحما، تاکہ میں اس سے ان کے لیے گوشت خرید لوں. حالانکہ ابن عباس ان لوگوں میں سے تھے جو روزانہ مکہ میں قربانیاں کرتے تھے، لیکن خاص عید کے دن کیا کرتے، وہ 2 درہم دے کر کے بھیجتے اپنے شاگرد اکرمہ کو تاکہ میں ان کے لیے گوشت خرید لوں. وَيَقُولُ، اور کہتے تھے من لقیتا فقل هذه اضحیۃ ابن عباس، کہ تم سے راستے میں جس سے ملاقات ہو وہ اگر تم سے پوچھے تو تم اس کو بتاؤ کہ یہ جو میں گوشت خرید کے لاؤں یہ ابن عباس کا اضحیہ ہے، ان کی قربانی ہے. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے میں عید کے دن گوشت خرید کر کے کھا رہا ہوں.
یعنی یہ صحابہ کرام، یہ دیکھیں اصل تو قربانی مشروع ہے، ہر کسی کو کرنا چاہیے. یہ امام شافعی نے بھی یہ بات لکھی ہے، اور ابن عباس کے بارے میں، ابن عمر کے بارے میں، کہ ان کا یہ مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں کے ذہن میں جو خیال آ گیا تھا کہ واجب ہے، اس خیال اور اس وہم کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کرام یہ عمل کرتے تھے، ورنہ یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہے کیونکہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا امت کا ایک بڑا مقام تھا، تو ان کے لیے وہ بہت ساری چیزیں مناسب ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے مناسب نہیں تھی. عام لوگوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ عید کے دن جا کر کے گوشت خرید کر کے کھائیں، لیکن کیونکہ ان کا بڑا مقام تھا، لوگ ان کی اقتدا کرتے تھے، تو انہوں نے لوگوں کے ذہن میں جو خیال بیٹھ گیا تھا کہ قربانی واجب ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کا عمل کیا. امام شافعی نے یہ بات لکھی ہے. ٹھیک ہے. ابن عباس کا قول آ گیا. آگے دیکھیں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابی، بہقی وغیرہ میں یہ روایت مروی ہے، شیخ البانی نے ارواء القلیل میں اس کو صحیح کہا ہے. وہ کہتے ہیں انی لادع الاضحى وانی لموسر مخافۃ ان یرى جیرانی انہ حتم علی، کہ میں قربانی نہیں کرتا، انی لادع الاضحى، باوجود اس کے کہ میرے وانی لموسر، میں خوشحال ہوں، طاقتور ہوں، میرے پاس استطاعت ہے، اس کے باوجود میں قربانی کیوں نہیں کرتا؟ مخافۃ ان یرى جیرانی انہ حتم علی، صرف اس لیے کہ کہیں میرے پڑوسی اس کو مجھ پر واجب نہ سمجھ لیں. صرف یہ خیال کی نفی کرنے کے لیے کہ قربانی واجب نہیں ہے، حضرت ابو مسعود انصاری کہہ رہے ہیں کہ میں قربانی نہیں کرتا. امام بہقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، 19511 حدیث کا نمبر ہے. تو ان ساری روایتوں سے دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی عمل کو واجب دینے کے لیے دلیل چاہیے. اگر یہ سارے آثار صحابہ کرام کے نہیں بھی ہوتے تو بھی کسی عبادت کو واجب کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو دلیل چاہیے ہوتی ہے. تو کیونکہ قربانی کے وجوب کی قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہی بات کافی تھی یہ ماننے کے لیے قربانی مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کیا، اللہ کے نبی کے کرنے سے کوئی چیز واجب نہیں ہو جاتی ہے، صرف اس کا استحباب اور اس کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے. اس کا وجوب ثابت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہونا چاہیے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہونی چاہیے چھوڑنے والے کے لیے. تو ایک دلیل ہماری قربانی کے واجب ہونے کی یہ ہے کہ قرآن و سنت میں اس کے واجب کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو جب تک کسی چیز کے وجوب کی دلیل نہ مل جائے وہ اپنی اصل پر باقی رہے گی. پھر دوسرا یہ کہ صحابہ کرام نے بھی یہی سمجھا کہ قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ امام ماوردی نے تو باقاعدہ یہ بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا روی عن الصحابۃ ما ينعقد به الاجماع على سقوط الوجوب، کہ صحابہ کرام سے اس معاملے میں جو آثار مروی ہیں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قربانی کا وجوب ساقط ہونے پر اجماع ہے. امام ماوردی اجماع نقل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ صحابہ میں اتنے سارے لوگ قربانی نہیں کرتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ واجب نہیں، پر کسی بھی صحابی نے کسی صحابی سے اختلاف نہیں کیا. تو گویا کہ ایک طرح کا اجماع منعقد ہو گیا. ما ينعقد به الاجماع الاجماع على سقوط الوجوب. یہ مفتی طارق مسعود والا اجماع نہیں ہے کہ ہر بات پہ اجماع کا دعویٰ کر دیا. یہاں امام ماوردی باقاعدہ اجماع کی دلیل دے کر کے کہہ رہے ہیں کہ جب صحابہ کرام میں اتنے سارے لوگ اس کے وجوب کی نفی کرتے تھے اور کسی نے ان سے اختلاف نہیں کیا، تو ان کا اختلاف نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کا واجب نہ ہونا اس پر صحابہ کے درمیان اجماع تھا. دیکھیے 2 پوائنٹ میں نے بیان کیے. پہلی بات تو یہ کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو کہہ رہے ہیں اس میں زکوٰۃ کے نصاب کو قربانی سے جوڑنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، قربانی کا نصاب الگ ہے. تو پہلی بات تو پہلی غلطی وہ کیا کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے نصاب کو قربانی سے جوڑ رہے ہیں. دوسری غلطی وہ کیا کر رہے ہیں، دوسری غلطی وہ یہ کر رہے ہیں کہ قربانی کو واجب قرار دے رہے ہیں، حالانکہ نصوص شرعیہ سے قربانی کا وجوب ثابت بھی نہیں ہے. اس کے برخلاف آثار صحابہ سے قربانی کے عدم وجوب کی دلیل ہم کو ملتی ہے. 5 صحابہ کرام کے نام ان کی روایتوں اور الفاظ کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اچھا، اب مفتی صاحب نے جو یہ قربانی کے نصاب کو اور جو احناف کا عمومی طور پہ ان کا فہم ہے، ان کا فتویٰ ہے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ زکوٰۃ کے نصاب سے قربانی کو جوڑ رہے ہیں نا، تو ان کے حساب سے ایک گھر میں اگر 4 افراد ہیں اور چاروں صاحب نصاب ہیں تو ان کے حساب سے 4 لوگوں کو ایک گھر میں 4 قربانیاں کرنی پڑیں گی، کیونکہ انہوں نے زکوٰۃ کے نصاب کو قربانی سے جوڑ دیا ہے. تو بھائی کبھی کبھی ہوتا ہے گھر میں کہ شوہر صاحب نصاب ہے، تجارت کرتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، بیوی بھی صاحب نصاب ہے، اس کے پاس زیور ہے، ماں بھی صاحب نصاب ہے، اس کے پاس بھی زیور ہے، باپ بھی صاحب نصاب ہے، اس کے پاس بھی زیور رہتا ہے. تو احناف ایسے گھر والوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایک گھر میں چاروں لوگوں کو الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی. لیکن اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بارے میں حضرت عطا ابن یسار فرماتے ہیں سألت ابا ایوب الانصاری، میں نے حضرت ابو ایوب انصاری سے پوچھا کیف کانت الضحایا فیکم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ کے ہاں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ اللہ کے رسول کے عہد میں آپ لوگ کیسے قربانی کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی قربانی کرتا تھا ایک بکری کی، عنہ وعن اہل بیتہ، اپنی طرف سے بھی اپنے گھر والوں کی طرف سے، فیأکلون ویطعمون، پھر اس کے بعد خود بھی وہ کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک گھر میں 3-4 لوگ قربانی کرتے ہی نہیں تھے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں طریقہ یہ تھا، ایک گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کی جاتی تھی بس۔ اگر ہر صاحب نصاب پر قربانی فرض ہے، تب ایسا کیوں ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں 4-5 لوگ صاحب نصاب تھے؟ بالکل بلا شبہ تھا۔ ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے گھر میں 2-3-4 لوگ صاحب نصاب ہوتے، پر اللہ کے رسول کے زمانے میں اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ ایک گھر سے ایک ہی گھر میں 3-4 قربانیاں ہوتی ہوں، بلکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں حضرت ابو ایوب انصاری بیان کر رہے ہیں کہ ایک گھر سے ایک آدمی اپنی قربانی کرتا تھا، فیاکلون، خود بھی کھاتے تھے، ویطعمون، سب لوگوں کو کھلاتے تھے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ کے نصاب پر قربانی واجب ہوتی تو پھر تو ایک گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی لوگ جو صاحب نصاب تھے سب کو قربانی کرنا چاہیے تھا، پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک گھر میں ایک ہی آدمی ایک قربانی کرتا تھا، اس میں اپنے گھر والوں کو بھی شریک کر لیتا تھا۔ ثم تباہ الناس فصار کما ترى، کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد لوگوں نے جب ایک دوسرے پر دکھاوے کے لیے مقابلہ آرائی شروع کر دی تو جو حالات ہیں تم وہ دیکھ رہے جو ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے، صحابہ کی اس قول سے، اسی طرح سے عمومی طور پہ جو میں نے کہا کہ وجوب کے لیے الگ سے کوئی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے یہی بات سمجھ میں آتی کہ قربانی واجب نہیں ہے، تو اس کو واجب قرار دینا پہلی غلطی تو مفتی طارق مسعود صاحب اس ویڈیو میں کر رہے ہیں، پھر اس کے وجوب کو زکوٰۃ کے نصاب سے جوڑ دینا، یہ دوسری غلطی جو کر رہے ہیں طارق صاحب، اللہ رب العالمین ان کو اصلاح فرمائے۔ اچھا، یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں احناف منفرد ہے، یعنی زکوٰۃ کے قربانی کے وجوب کا معاملہ صرف حنفیوں کیا ہے، ورنہ عمومی طور پہ مالکیہ، شوافع، حنابلہ، ظاہریہ، حتیٰ کہ امام ابو یوسف، ان سبھی قول یہی بروی کی قربانی واجب نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ جزاک اللہ خیر شیخ، ماشاءاللہ۔ یہ میں نے اس لیے بھی کہہ دیا نا کیونکہ بار ابھی بعض لوگ آتے ہیں نا، وہ بعض لوگ اس معاملے میں، کیونکہ ہمارے یہاں مالکیہ، حنابلہ تو پائے نہیں جاتے، شوافع بہت کم تعداد میں پائے جاتے ہیں، تو بہت سارے لوگ آ کر کے اس کو حنفی ورسز اہل حدیث کا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ یہ حنفی ورسز اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں پوری امت ایک طرف ہے، احناف ایک طرف ہے۔ بارک اللہ فیکم۔